بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ کون سا پودا ہے کہ جسے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کا پودا قرار دیا ہے، اور وہ کون سا پودا ہے جسے گھر میں لگانے سے فرشتے خود دولت لے کر اس گھر میں آتے ہیں۔ ناظرین کرام، جب بھی کوئی بے دریغ دولت خرچ کرتا ہے تو اکثر بڑے بزرگ اسے یہ کہتے ہیں کہ پیسے کوئی درختوں پر تو نہیں لگے کہ جسے تم یوں خرچ کر رہے ہو۔ یقیناً ہم سبھی یہ بات جانتے ہیں کہ پیسہ درختوں پر نہیں لگتے، لیکن ایک ایسا پودا بھی ہے کہ جسے گھر میں لگانے سے اس گھر میں روپے اور پیسے کی بارش ہونے لگتی ہے۔ لہٰذا آج کی اس معلوماتی ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسے ہی پودے کے بارے میں بتائیں گے کہ یہ پودا کون سا ہے، اس کی صحیح پہچان کیسے ہوگی، اس پودے کو آپ نے اپنے گھر میں کیسے لگانا ہے۔ ناظرین، ام المومنین حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کسی نے سوال پوچھا کہ جس شخص کو قرآن پاک درست طریقے سے پڑھنا نہیں آتا، یعنی جو اٹک اٹک کر قرآن پاک پڑھتا ہے، تو اس کے لیے کیا اجر ہے؟ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ارشاد فرمایا کہ میں نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو شخص اٹک اٹک کر قرآن کی تلاوت کرتا ہے اس کے لیے دگنا اجر ہے۔ پھر آپ سے پوچھا گیا جو شخص ترتیب کے ساتھ بآسانی قرآن کی تلاوت کرتا ہے، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ جو شخص خوش آواز کے ساتھ اور خوبصورت طریقے سے قرآن پاک تلاوت کرتا ہے اور قرآن کی آیات کو یاد کرتا ہے تو قیامت کے دن وہ قرآن پاک لکھنے والے فرشتوں کے ساتھ ہوگا، جیسے کہ ابن ماجہ کی حدیث میں ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ قرآن پاک کو سیکھنا اور سکھانا بہترین عمل ہے، تو کیا ہمارے دل میں قرآن پاک کو سیکھنے کی خواہش پیدا نہیں ہوتی؟ یقیناً ہوتی ہوگی۔ دوستو، جیسے ہم دنیا جہاں کے باقی تمام کام سیکھتے ہیں، مثلاً ان پڑھ سے ان پڑھ انسان بھی روزگار کمانے کی خاطر کوئی نہ کوئی ہنر ضرور سیکھ لیتا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ایسے ہی کراماتی پودے کے بارے میں بتانے والے ہیں جس کو گھر میں لگانے سے گھر میں دولت کی ریل پیل ہونے لگتی ہے۔ اس کا ذکر قرآن پاک میں بھی ہے، جبکہ ایک حدیث مبارکہ میں بھی اس پودے کا ذکر ملتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عالی شان ہے کہ یہ پودا جنت کے پودوں میں سے ایک ہے۔ لیکن عام طور پر جب بھی گھر میں رزق، دولت اور برکت لانے والے پودوں کی بات ہوتی ہے تو حدیث سے بھی ہمیں ایک نہیں بلکہ 3 پودوں کا ذکر ملتا ہے۔ ان 3 پودوں میں سے پہلا پودا نیاز بو ہے، جسے تلسی کا پودا بھی کہتے ہیں، جبکہ عربی میں اسے ریحان کا پودا بھی کہا جاتا ہے۔ اسی طرح دوسرے پودے کا تعلق بھی تلسی یعنی نیاز بو کے خاندان سے ہی ہے، اور یہ پودینے کا پودا ہے، جسے کہ پودینہ تقریباً ہر گھر میں ہی کھانے میں استعمال کیا جاتا ہے۔ جبکہ تیسرا پودا بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کو گھر میں رکھنے سے گھر میں دولت اور پیسہ آنے لگتا ہے۔ ویسے تو ان تینوں پودوں کے بارے میں ہی یہ مشہور ہے کہ ان کو گھر میں رکھنے سے دولت اور پیسہ گھر میں آنے لگتا ہے، لیکن اب جان لیجئے کہ اصل میں وہ کون سا پودا ہے اور اسے گھر میں کیسے رکھنا ہے، یعنی لگاتے ہیں۔ تو جان لیجئے کہ تلسی اور نیاز بو ہو ایک ہی ایسا پودا ہے جس کا ذکر ہمیں قرآن پاک میں اور حدیث میں بھی ملتا ہے۔ قرآن پاک میں ہمیں سورۃ رحمان کی آیت نمبر 12 اور سورۃ واقعہ میں بھی نیاز بو یعنی تلسی کے پودے کا ذکر ملتا ہے۔ یہ جان لیجئے کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس تلسی کے پودے کو بہت زیادہ پسند فرمایا ہے، اور تلسی کا پودا جنت کے پودوں میں سے ایک ہے۔ ایک روایت میں ہمیں یہ بھی ملتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کسی کو ریحان کا پودا پیش کیا جائے تو وہ اسے لینے سے انکار نہ کرے، کیونکہ یہ اپنی خوشبو میں نہایت ہی عمدہ ہے اور وزن میں بھی کافی ہلکا ہوتا ہے۔ جبکہ تلسی کا ذکر ہمیں ہندو مذہب میں بھی بہت زیادہ ملتا ہے۔ ہندو بھی تلسی کے پودے کو بہت زیادہ مقدس پودا مانتے ہیں اور عام طور پر اپنے گھروں میں یا گھروں سے باہر تلسی کا پودا ضرور لگاتے ہیں۔ بزرگوں کا بھی تلسی کے پودے کے بارے میں بھی یہی کہنا ہے کہ تلسی کا پودا بہت ہی مبارک پودا ہے، اور جس گھر میں بھی یہ پودا موجود ہوتا ہے اس گھر میں کالا جادو یا کسی بھی قسم کا سفلی علم نہیں چلتا۔ اس پودے کو گھروں میں لگانے کے فائدے بے شمار ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ اس پودے کی برکت سے کوئی زہریلا جانور بھی گھر میں داخل نہیں ہو سکتا، یہاں تک کہ زہریلا سانپ اور ناگن وغیرہ گھر میں بھی نہیں آ سکتی۔ اس کی خوبیوں کے سبب اس سے بابرکت پودا کہا جاتا ہے، اور گھروں میں اس پودے کی موجودگی دولت اور پیسہ لانے کا بھی سبب ہے، کیونکہ جس گھر میں شیاطین داخل نہیں ہو سکتے تو وہاں پر اللہ کی رحمت اور برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ اسی لیے ضروری ہے کہ تلسی کے پودے کو گھر کے اندر ایک خاص طریقے سے رکھا گیا ہو۔ پیارے دوستو، اس پودے کی شاندار خوشبو گھر کے اندر رہنے والے افراد کے دماغ کو ہر وقت تر و تازہ رکھتی ہے۔ اس کے علاوہ اس پودے کے پتوں کو چبا لینے سے نہ صرف دماغ کو راحت ملتی ہے بلکہ نظام کو بھی سکون میسر آتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ
پودینے کا پودا بھی گھروں میں ہوتا ہے، لہذا جان لیجیے کہ اگر کسی کے گھر میں پودوں کی کیاری وغیرہ موجود ہے تو دونوں پودے یعنی تلسی اور پودینے کے پودے اس کیاری میں ضرور لگائیے۔ لیکن اگر کیاری نہیں تو تھوڑا بڑے سائز کے گملے لے کر یہ پودا لگا کر اپنے گھروں کے اندر ضرور رکھیں۔ یہ دونوں ہی پودے بآسانی گملوں کے اندر لگائے جا سکتے ہیں، لہذا ایک بار ہمارے کہنے پر یہ پودے اپنے گھروں میں لگائیں اور کچھ ہی دنوں میں ان کی برکات آپ خود اپنے گھروں کے اندر محسوس کرنا شروع کر دیں گے۔ اس کے علاوہ رزق کی بندش کے روزانہ توبہ و استغفار ضرور کریں اور دن میں کم از کم ایک مرتبہ اپنے گھروں میں قرآن پاک کی تلاوت ضرور کریں۔ جزاکم اللہ۔ ناظرین کرام، ویڈیو اچھی لگی تو لائک کیجیے اور اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ جزاکم اللہ خیر۔